الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده ولا نبي بعده ولا رسول بعده وعلى آله وآل بيته وأصحابه الذين أوفوا عهدا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. صدق الله المولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. مصور کھینچ وہ نقشہ جس میں اتنی صفائی ہو، مصور کھینچ وہ نقشہ جس میں اتنی صفائی ہو، ادھر حکم محمد ہو ادھر گردن جھکائی ہو. زور سے کہو سبحان اللہ. اگر جنت میں جانے کا ارادہ ہو تمامی کا، اگر جنت میں جانے کا ارادہ ہو تمامی کا، تو گلے میں ڈال لو کلکا صرف محمد کی غلامی کا. محمد کی غلامی دین حق کی شرط اول ہے، محمد کی غلامی دین حق کی شرط اول ہے. اگر ہو اس میں کچھ خامی تو سب کچھ نامکمل ہے. میرے واجب الاحترام دوستوں اور بزرگوں، یہ ہماری سالانہ کانفرنس ہے. جن بھائیوں نے کوشش کی اور اس میں کسی قسم کا دام درہم میں سخن تعاون کیا، اللہ سب کو جزائے خیر نصیب فرمائے. وقت کم ہے، بغیر تمہید کے اگر توجہ سے بات سنیں گے تو انشاءاللہ فائدہ ضرور ہوگا. توجہ کریں گے انشاءاللہ. بغیر تمہید کے یہ بات آپ حضرات کے سامنے عرض کروں گا کہ یہ امت 100% محبوب کی اتباع والی امت ہے. کون سی امت ہے؟ زور سے بولو. اتباع والی امت ہے. اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اس امت کی 4 صفات بتائی تھی کہ 2000 سال بعد ایک نبی آئے گا جس کا نام محمد مصطفیٰ ہوگا، آمد مصطفیٰ ہوگا، بدر الدجا ہوگا. اے میرے پیارے موسیٰ کلیم اللہ، میں اس کو ایک امت دوں گا، اس امت کے اندر 4 صفات ہوں گی. کہو سبحان اللہ. یہ اس وقت اللہ تعالیٰ نے فرمایا جب موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی تھی. کس وقت دعا کی تھی؟ جب موسیٰ علیہ السلام غمگین کھڑے تھے اپنی امت کی وجہ سے. آپ کو پتہ ہے فرعون حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ڈر کی وجہ سے، بعض روایت میں آتا ہے 12,000 بچے، بعض روایت میں آتا ہے 50,000 بچے ذبح کیے. لیکن اللہ کی قدرت پہ قربان جاؤں، جس موسیٰ علیہ السلام کے ڈر کی وجہ سے فرعون بچے ذبح کرا رہا تھا، اسی موسیٰ کو اللہ فرعون کے محل کے اندر پلوا رہا تھا. 3 سال مسلسل فرعون نے خود خرچہ دیا موسیٰ علیہ السلام کا، اور فرعون کے محل میں موسیٰ علیہ السلام پرویش پا رہے تھے. 30 سال فرعون موسیٰ کے ڈر کی وجہ سے بچے ذبح کرا رہا تھا. اللہ نے فرمایا میں نے دلوں پہ پردہ ڈال دیا، میں قادر ہوں دشمنوں کے محل میں دشمن کے خرچے سے موسیٰ کو پلوا کے دکھا دے. لیکن میں تفصیل نہیں کرنا چاہتا، مختصر بات. آخر کار اللہ نے جناب موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا اپنی امت کو لے کر آپ چلے جائیں. 6 لاکھ بندوں کو لے کر جناب موسیٰ چلے گئے. جب دریا کے کنارے پر پہنچے، فرعون کو پتہ چلا، پیچھے لاہو لشکر لے کر آیا. جناب موسیٰ علیہ السلام کی امت نے دیکھا آگے دریا کی لہریں ہیں، موجیں ہیں، پیچھے فرعون کی فوجیں ہیں، تو ڈر گئے کہ آگے بھی موت ہے پیچھے بھی موت ہے. موسیٰ علیہ السلام سے کہنے لگے مروا دیا، پھنسوا دیا، نہ آگے جا سکتے ہیں نہ پیچھے جا سکتے ہیں. جناب موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا ڈرو نہیں،
ان معی ربی سیہدین، میرے ساتھ میرا رب ہے، دونوں موتوں میں میرا رب تمہیں بچا کر دکھائے گا۔ اللہ نے فرمایا میرے موسیٰ یہ قوم ڈر گئی ہے، سمندر میں لاٹھی مارنا تیرا کام ہے، 12 راستے بنانا میرا کام ہے۔ اللہ کے حکم سے جناب موسیٰ علیہ السلام نے جب دریا میں ڈنڈا مارا، اللہ نے ان لوگوں کے سامنے 12 راستے بنا دیے۔ کتنے راستے بنائے بولو؟ 12 راستے بنائے۔ فرمایا اپنی قوم کو لے کر چلو، ماننے والے اس رستوں میں چل رہے ہیں، سمندر کا پانی رکا ہوا ہے، فرعون ابھی پیچھے ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کی ساری قوم جو مومن تھی، مسلمان جن کو بنی اسرائیل کہتے ہیں، پار کر گئے۔ اللہ کی قدرت کو، جناب موسیٰ کے معجزے کو اپنی آنکھوں سے دیکھا، پار کر گئے۔ پیچھے فرعون آیا، کہنے لگا دیکھو میری طاقت جو ہے وہ دریا پہ چلتی ہے، دریا نے میرے لیے راستے چھوڑے ہیں۔ اپنی فوج سے کہا داخل ہو جاؤ۔ حمان داخل ہوا، فرعون داخل ہوا۔ جب ساری فوج دریا کے درمیان میں آئی، اللہ نے فرمایا فاغرقنا، ہم نے فرعون کو تمہاری نگاہوں کے سامنے غرق کر دیا۔ فوج ہلاک ہو گئی، حمان ہلاک ہو گیا، فرعون ہلاک ہو گیا۔ اللہ نے موسیٰ علیہ السلام اور اس کی قوم کو بچا کر دکھایا اور ان کو بتایا رب جسے بچانا چاہے دنیا کی کوئی طاقت مار نہیں سکتی، جس کو رب مارنا چاہے دنیا کی کوئی طاقت بچا نہیں سکتی۔ بچے یا نہیں بچے؟ جلدی بولو، وقت نہیں، بچ گئے یا نہیں بچے؟ اتنا بڑا معجزہ دیکھا، فرعون آنکھوں کے سامنے ہلاک ہو گیا۔ میں کھولتا نہیں ہوں، میں آپ کو ہنٹ دے رہا ہوں اس امت کی تعریف اللہ نے کیسے کی۔ پار ہو گئے، جب پار ہو گئے تو اب ماننا چاہیے تھا یا نہیں ماننا چاہیے تھا؟ اتباع کرنی چاہیے تھا یا نہیں کرنی چاہیے تھا؟ اللہ سے ڈرنا چاہیے تھا یا نہیں چلنا چاہیے تھا؟ جب پہنچے وادی طی میں، قوم نے کہا جناب موسیٰ علیہ السلام سے کہ ہم اب آ گئے ہیں، امن میں ہیں، فرعون نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ سے کہو کوئی نماز، کوئی روزہ، کوئی حج، کوئی زکوٰۃ، کوئی احکامات دے۔ ہم من و سلوہ کھا رہے ہیں، مفت کا کھانا، سارا دن بیٹھتے ہیں، گپیں کرتے ہیں، عبادت تو کوئی ہے نہیں۔ اللہ سے کہو کوئی عبادت دے۔ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے بات کی۔ اللہ نے فرمایا میرے موسیٰ آؤ کوہ طور پہ، میں تمہیں تورات دیتا ہوں، عبادت کے احکامات دیتا ہوں، یہ عمل کریں۔ موسیٰ علیہ السلام نے قوم کو چھوڑا، خود تورات لینے چلے گئے۔ کہو سبحان اللہ۔ یہ بھی تیرے میرے پیغمبر کی شان ہے۔ موسیٰ تورات دینے جائیں تو کوہ طور پہ پابند ہیں، زبور لینے کے لیے حضرت داؤد جائیں تو وہ بھی پہاڑ پہ پابند ہیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام انجیل لینے جائیں وہ بھی ایک جگہ پہ پابند ہیں۔ لیکن جب میرے پیغمبر کی باری آئی، اللہ نے قرآن دینا تھا تو پابند نہیں کیا، فرمایا کہ تم بھی بیٹھو میں نے قرآن دینا ہے، بلکہ قرآن کو حکم تھا جہاں میرا پیغمبر جائے تم نے بھی وہاں جانا ہے۔ اگر پیغمبر مکہ کی گلیوں میں، قرآن مکہ کی گلیوں میں، پیغمبر آتا ہے پہاڑوں کے اوپر، قرآن آتا ہے پہاڑوں کے اوپر، میرے نبی ام ہانی کے گھر قرآن وہیں پہ، نبی معراج پر قرآن وہیں پہ، نبی ہجرت کے راستے میں قرآن وہیں پہ، نبی بدر حنین میں قرآن وہیں پہ۔ میں بات کو ختم کروں، ہر ایک نبی کو کتاب لینے کے لیے پابند کیا گیا، لیکن تیرے میرے نبی کو پابند نہیں کیا گیا، بلکہ رب نے قرآن کو حکم دیا جہاں میرا پیغمبر جائے تم نے وہاں جانا ہے۔ حتیٰ کہ میرا پیغمبر امی عائشہ کے حجرے پہ آیا، قرآن کو اللہ نے امی عائشہ کے حجرے پہ بھیج دیا۔ کہو سبحان اللہ۔ تورات دینے کے لیے جناب موسیٰ علیہ السلام گئے ہوئے ہیں، پہلے 30 دن، پھر اللہ نے 40 دن کر دیے۔ پیچھے قوم نے دیکھا شاید نبی گیا ہے، اب آئے گا نہیں۔ سامری نے کہا او موسیٰ علیہ السلام چلے گئے، پتہ نہیں آئیں گے یا نہیں۔ ایک بچڑا بنایا اور حضرت جبرائیل کے جو گھوڑا تھا ان کے قدموں سے مٹی اٹھائی، اس میں ڈالا، وہ کچھ ہنہنانے لگا تو پوری قوم اتنا بڑی معجزہ دیکھ کر، اللہ کی طاقت کو دیکھ کر رب کو بھول گئی، بچے کی عبادت شروع کر دی۔ 40 دن کے بعد جب موسیٰ علیہ السلام واپس آئے تو رات کو لے کر کہ اللہ کے احکامات دیں آیا تو دیکھا قوم کس کی پوجا کر رہی تھی؟ بولو، بچڑے کی پوجا، اس میں لگی ہوئی، اللہ کو چھوڑ دیا۔ موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ سے وہ تختے گر گئے، گھبرا گئے، یہ تم نے کیا کیا؟ اللہ نے تمہیں بچایا فرعون سے اور دریا سے پار کیا، ابھی چند دن نہیں گزرے تم رب کو چھوڑ گئے، بچے کی عبادت شروع کر دی۔ قوم اکٹھی ہوئی، اب کیا کریں؟ اللہ نے فرمایا اب ایک دوسرے کو قتل کریں تب میں اس کو معاف کروں گا۔ بیٹا باپ کو قتل کرے، باپ بیٹے کو قتل کرے، سزا ہوئی، کئی لاکھ لوگ مارے گئے۔ پھر اللہ نے توبہ کو قبول کیا۔ اب موسیٰ علیہ السلام نے تورات دی، فرمایا یہ تم نے کام کرنا ہے، ایسے تم نے نماز پڑھنی ہے، ایسے تم نے روزہ رکھنا ہے، ایسے تم نے عبادت کرنی ہے، یہ تورات ہے۔
جب جناب موسیٰ علیہ السلام نے بتایا عبادت ایسے کرنی ہے، کہنے لگے او موسیٰ ہم ہاتھ باندھ کے کہتے ہیں کھانا ہم کھا لیں گے، من و سلوہ ہم پی لیں گے، ہم سارا کام کریں گے، لیکن ہم سے غلطی ہو گئی، ہم نے کہا احکامات ہو یہ نماز نہیں پڑھی جاتی، روزہ نہیں رکھا جاتا، ہم سے اللہ سے عبادت نہیں کر سکتے، جاؤ اللہ سے دوبارہ کہو کہ ہم معافی مانگتے ہیں، جو احکام آپ نے دیے ہیں اس میں رعایت کر دو۔ یہ موسیٰ علیہ السلام کے صحابہ تھے، کیا کر دو بولو، مانگ بھی خود رہے تھے، اب کہتے ہیں جاؤ اللہ سے کہو ہمیں معاف کرے، اس میں رعایت کرے۔ ادھر اصحاب محمد ہیں، یہ امت اتباع والی ہے، کہو سبحان اللہ۔ 50 نمازیں رعایت ہوئی 5 کی، میرے نبی نے صحابہ کو بتایا آپ کے لیے تحفہ ہے، کیا ہے؟ فرمایا 50 کی 5 نمازیں لایا ہوں۔ صحابہ کے چہرے مرجھا گئے، صحابہ پریشان ہو گئے، میرے پیغمبر نے فرمایا پریشان کیوں ہو؟ فرمایا اللہ کے پیغمبر رب کعبہ کی قسم ہے اگر 50 کی ہوتی ہم 50 پڑھتے۔ رب تعالیٰ نے صحابہ کے اس حصے کو دیکھ کر، صحابہ کے جذبے کو دیکھ کر فرمایا لا تبدیل لکلمات اللہ، میرے پیغمبر صحابہ کے صدقے میں پوری امت پر یہ کر رہا ہوں، پوری امت پڑھے گی 5 میں ثواب 50 کا ادا کرتا۔ یہ اصحاب موسیٰ کہتے ہیں سارے کو نہیں پڑھی میں دی نماز، ہاں کھانا کھاسوں منت سلوا، جاؤ اللہ سے رعایت کرو۔ اب توجہ کرو، موسیٰ علیہ السلام جانے لگے تو پیچھے قوم نے کہا او موسیٰ ایک منٹ بات سن، کیا بات ہے؟ میں تو جاتا ہے؟ انہوں نے کہا، کہتا ہے کوہ طور پہ میں نے اللہ سے بات کی ہے۔ وہ کون کہہ رہی ہے؟ اصحاب موسیٰ کے صحابی کہہ رہے ہیں، تو کہتا ہے میں نے اللہ سے بات کی ہے، ہمیں کیا پتا تو اللہ سے بات کر کے آتا ہے یا شیطان سے کر کے آتا ہے، نعوذ باللہ۔ تو کہتا ہے اللہ نے دی ہے، ہم تو ساتھ نہیں ہوتے، ہو سکتا ہے کوئی جن ہو، فرشتہ ہو یا کوئی اور ہو جیسے تو بات کر کے آتا ہے، ہم تیری بات نہیں مانتے، ہاں تب مانیں گے جب ہم میں سے کچھ سرداروں کو لے جاؤ وہ اپنے کانوں سے سنے کہ واقعی تو اللہ سے بات کرتا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام رونے لگے، اللہ تعالیٰ سے یہ کہا کہ اللہ یہ کہتے ہیں ہم خود سننا چاہتے ہیں، میری بات پہ یقین نہیں کرتے، اب وقت نہیں میں تمہیں نبی کے صحابہ کی سناؤں، کہو سبحان اللہ۔ وجود بھی نہیں تھے، ابو جہل کہتا ہے او یار تیرا یار محمد مصطفیٰ کہتا ہے میں نبی ہوں، صدیق اکبر نہیں تھے، آئے مکہ میں کہا کہ میرے نبی سے سنا ہے، میرے یار محمد سے سنا ہے، ہاں کل بڑا واقعہ پیش آیا، ابو بکر نے کہا رب کعبہ کی قسم ہے مجھے اللہ کے پیغمبر کے پاس جا کے پوچھنے کی ضرورت نہیں، صدیق یہی پر تصدیق کرتا ہے کہ میرا مصطفیٰ بھی سچا ہے، مصطفیٰ کا خدا بھی سچا ہے۔ اور یہ کہتے ہیں ہمیں کیا پتا تو شیطان سے بات کرتا، ہم خود سنیں گے۔ موسیٰ علیہ السلام رونے لگے، اللہ تعالیٰ سے اجازت طلب کی، اللہ نے کہا چلو لے آؤ، لاڈلی تھی چلو لے آؤ۔ 70 بڑے بڑے سردار چودھری وہ تیار ہوئے کہ ہم جا کے دیکھیں گے کہ موسیٰ واقعی اللہ سے بات کرتا ہے یا شیطان سے کر کے آتا ہے، نعوذ باللہ۔ اب چل رہے ہیں، موسیٰ علیہ السلام آگے چل رہے ہیں، وہ پیچھے چل رہے ہیں، چلتے چلتے موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پہ پہنچے، وہ اور ارد گرد وہ کھڑے ہوئے ہیں کہ سناؤ اللہ کی آواز، ہم سننا چاہتے ہیں واقعی اللہ ہے یا شیطان تم سے باتیں کرتا ہے۔ جناب موسیٰ روتے ہوئے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے عرض کرتے ہیں یہ میری قوم ضدی ہے، میری قوم ان پڑھ ہے، اتنے بڑے معجزات دیکھنے کے باوجود میری زبان پہ یہ شک کرتے ہیں، اللہ اب ان کو سنا، باقی تو مجھ سے بات کرتا ہے۔ وہ 70 نوجوان، وہ 70 چودھری، وہ 70 وڈیرے کھڑے ہوئے ہیں، سناؤ اللہ کی بات۔ اللہ نے کلام کیا، ہر طرف سے اللہ کی آواز آئی، کما یلیقہ بشان، جیسے اللہ کی شان ہے۔ اللہ بول پڑا فاخلع نعلیک یا موسیٰ، اے موسیٰ اپنے جوتوں کو اتار، تو دل پر وادی مقدس میں ہے۔ وہ سارے سن رہے ہیں، اللہ بات کر رہا ہے، اللہ کی آواز ان کے کانوں میں آ رہی ہے۔ میرے اللہ کی کیا شان ہے، میرے اللہ کی کیا آواز ہوگی، کما یلیقہ بشان، جیسے میرے رب کی شان ہے۔ رب بات کر رہا ہے، وہ اللہ کی بات کو سن رہے ہیں۔ وہ سنتے ہوئے ایک دوسرے سے کہنے لگے یہ عام آواز نہیں ہے، آج تک ہم نے ایسی آواز نہیں سنی۔ اللہ کافی دیر ان سے بات کرتا رہا، موسیٰ علیہ السلام سے ہم کلام ہوتا رہا، پھر اللہ نے جناب موسیٰ سے کہا ان سے پوچھو اب تمہیں یقین آ گیا یا نہیں آ گیا، تو اللہ خاموش ہو گیا۔ اللہ کی آواز سننے کے بعد جب موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا بتاؤ تمہیں یقین آیا یا نہیں، وہ بدبخت یہ کہنے لگے ہمیں اب بھی یقین نہیں ہے، ہو سکتا ہے شیطان بول رہا ہو اور تو کہتا ہے رب رحمان بول رہا ہو۔ قالوا لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة، اب اللہ سے کہو وہ اتر کر ہمارے سامنے آئے، ہمارے سامنے کھڑا ہو کر کہے میں موسیٰ کا رب ہوں اور میں نے تورات دی ہے، تب ہم تیرے اوپر ایمان لائیں گے۔ رب تعالیٰ کو ان کی اس بات پر بڑا غصہ آیا، رب نے فرشتے کو بھیجا کہ چیخ مار کے ان کے دلوں کو پھاڑ کے رکھ دو۔ آسمان سے فرشتہ آیا، اس نے ایک چیخ
چیخ ماری، آن ہی آن میں ان کے سینے پھٹ گئے، ان کے دل پھٹ گئے اور ٹکڑے ٹکڑے ہو کر ایک طرف جا پڑے۔ رب نے کہا اے موسیٰ یہ تیرے صحابہ ہیں، میرا کلام سننے کے بعد، تیرے معجزے دیکھنے کے بعد تیری نبوت پہ شک کر رہے ہیں۔ 2000 کے سال بعد میرا احمد مجتبیٰ آئے گا، محمد مصطفیٰ آئے گا، میں ان کو یاد دوں گا۔ رب کعبہ کی قسم ہے جب وہ فرمائے گا وہ چاند پیش کر دیں گے، وہ کھڑا ہونے کو کہے گا وہ کھڑے ہو جائیں گے، وہ آگ میں اترنے کو کہے گا آگ میں اتر جائیں گے۔ رب کعبہ کی قسم ہے میں اس کو ایسے یاد دوں گا وہ ساری کائنات کو چھوڑ دیں گے، محمد مصطفیٰ کو نہیں چھوڑیں گے۔ نعرہ تکبیر، عظمت مصطفیٰ، عظمت صحابہ، عظمت اہل بیت، تاجدار ختم نبوت۔ اللہ نے قرآن میں ذکر کیا او موسیٰ قالوا لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة، تم جب کہہ رہے تھے کہ ہم جب تک اللہ کو نہیں دیکھیں گے ایمان نہیں لائیں گے، یہ موسیٰ کے صحابہ ہیں۔ اب سنو، نبی نبی ہوتا ہے، کہو سبحان اللہ۔ اتنے ضدی ہٹ درم جن کے سینے میں اتنا ایمان بھی نہیں کہ رب کا کلام سن کے شک کرنے لگے، لیکن سبحان اللہ نبی کے دل میں امت کے لیے رحمت ہوتی ہے، کہو سبحان اللہ۔ جناب موسیٰ علیہ السلام پھر رونے لگے، اللہ کے سامنے ہاتھ جوڑ کے کہنے لگے اللہ یہ تو آئے تھے سننے کے لیے تاکہ قوم کو گواہی دیں کہ میں تیرا سچا نبی ہوں، یہاں آئے یہ مارے گئے اپنے گناہوں کی وجہ سے، اگر یہ واپس جائیں اور یہ واپس نہ گئے میں اکیلے گیا قوم ویسے نہیں مانتی، وہ پھر کہے گی کہ اے موسیٰ ہمارے چودھریوں کو لے لیا مروا کے لے آیا ہے، وہ تو الٹا نہیں مانے گی۔ اللہ نے ان کو غضب کا نشانہ بنایا، غصے کا نشانہ بنایا، ہلاک ہو گئے۔ میں قربان جاؤں اللہ کی رحمت پر، جناب موسیٰ ہاتھ باندھ کے کھڑے ہو گئے، اللہ ان کو دوبارہ زندہ کر، یہ اگر مر گئے میں واپس جاؤں گا، قوم پہلے ہی بات نہیں مانتی، اب میں جاؤں گا تو قوم الٹا خلاف ہو جائے گی، اللہ تیری رحمت پہ قربان جاؤں، ابھی ابھی تیرا غضب ہوا ہے۔ لیکن موسیٰ کی بات مانتے ہوئے اللہ نے فرمایا ثم بعثناکم من بعد موتکم من بعد موتکم لعلکم تشکرون، کے سامنے ابھی ہلاک ہوئے تھے، موسیٰ کی دعا پر اللہ نے ان کو دوبارہ زندہ کر کے بتا دیا کہ جس کو زندہ کرنا چاہوں کوئی مار نہیں سکتا، جس کو مارنا چاہوں دنیا کی کوئی طاقت اس کو زندہ نہیں کرتا۔ پھر دوبارہ کھڑے ہو گئے، کیا ہو گئے بولو؟ کھڑے ہو گئے، اللہ نے زندہ کر دیا۔ اب کھڑے ہوئے ہیں، منہ لٹکایا ہوا ہے، پریشان کھڑے ہوئے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اب بتاؤ، کہنے لگا اللہ تیرا شکر ہے تے سب زندہ کر لیتے، ہن قوم کو آکسوں واقعی موسیٰ سچا ہے، کیا ہے بولو؟ لیکن میں بات ختم کر رہا ہوں۔ موسیٰ علیہ السلام نے کیا کہا اللہ سے، جو میں نے شروع میں بات کہی تھی، رو کر کہا اللہ تو نے دریا میں پار کرایا، فرعون کو ہلاک کیا، انہوں نے بچنے کی پوجا کی، خود کہا ہمیں کوئی احکامات دو، تو نے احکامات دیے انکار کر گئے، کہنے لگے اللہ کی آواز سناؤ، تو نے سنائی انکار کر گئے، اللہ پھر انہوں نے کہا اللہ سامنے آئے، تو نے غضب کا نشانہ بنایا، اب اتنی بڑی قدرت ہے ان کو دوبارہ تو نے زندہ کر دیا ہے، لیکن یہ ضدی ہٹ کرم ہے، یہ پھر بھی جا کر منکر ہو جائیں گے۔ اب وہاں موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی، میں اپنی بات کو ختم کر رہا ہوں، توجہ کر، اللہ کے سامنے ہاتھ جوڑ کر اللہ میری قوم کو ایسا بنا جو 100% میری تابعدار ہو، اللہ میری قوم کو ایسا بنا دے جو 100% میری عاشق ہو، اللہ میری قوم کو ایسا بنا دے جو تیری نافرمانی نہ کریں۔ تو اس وقت اللہ تعالیٰ نے وحی کی اے میرے موسیٰ یہ صفات تیری قوم کی نہیں ہے، 2000 سال کے بعد میں اپنا نبی بھیجوں گا جس کا نام محمد مصطفیٰ ہوگا، احمد مصطفیٰ ہوگا، میں ان کو یار دوں گا، جس یار کا نام صدیق اکبر ہوگا، کہو سبحان اللہ، صحابہ کے دیوانے بولو سبحان اللہ، میں اس کو یار دوں گا، جس یار کا نام عمر فاروق ہوگا میں ان کو یار دوں گا، جن کا نام عثمان غنی ہوگا میں یار دوں گا، جن کا نام علی المرتضیٰ ہوگا میں یار دوں گا، جن کا نام معاویہ ہوگا 1,24,000 میں جان نثار دوں گا، یہ صفات ان کی ہوں گی۔ اگر وہ مال مانگے گا تو ابو بکر صدیق گھر کا سارا مال اٹھا کے محمد کے قدموں میں ڈال دے گا، اگر وہ کہے گا کہ تقوی اختیار کرو تو ان کا تقوی اتنا ہوگا کہ رب تعالیٰ تقوی کی گواہی عطا کرے گا، وہ رب کا خوف بھی رکھیں گے، 100% اللہ کے پیغمبر کے تابعدار ہوں گے، 100% نبی کے ساتھ محبت کرنے والے ہوں گے۔ نبی جان مانگے گا جان پیش کریں گے، مال مانگے گا وہ مال پیش کریں گے۔ اے موسیٰ یہ تیرے یاروں کی صفت نہیں، یہ محمد مصطفیٰ کے یاروں کی صفت ہے، باپ کو چھوڑ دیں گے، خاندان کو چھوڑ دیں گے، مال کو چھوڑ دیں گے، ساری برادری کو چھوڑ دیں گے، دشمنوں کے خلاف دشمنی مول لیں گے، ساری دنیا کفر کے ساتھ ٹکرا جائیں گے، لیکن پیغمبر کو کبھی بھی تنہا نہیں
نہیں چھوڑیں گے. تو اس وقت جناب موسیٰ علیہ السلام نے کہا اللہ کو تم نبی کے یار کیسے ہوں گے؟ اللہ نے فرمایا پھر تورات انجیل زبور کو پڑھ دو. جس طرح میں نے تمہارا نام ذکر کیا ہے اس طرح ہر کتاب میں میں نے مصطفیٰ اور مصطفیٰ کے یاروں کا نام ذکر کر دیا. تو 4 صفات ذکر کی. وہ 4 صفات سنو، بات ختم کرتا ہوں. فرمایا کہ وہ نبی کے یار ایسے ہوں گے کہ ان کے اندر تقویٰ ہوگا. کہو سبحان اللہ. تقوی کا مطلب کیا ہے کہ وہ کسی سے نہیں ڈریں گے سوائے اللہ سے. کہو سبحان اللہ. یہ نبی کے یاروں کی سب سے پہلی صفت ہے کہ ان کے دل میں تقویٰ ہوگا. وہ کس سے ڈریں گے؟ سوائے اللہ کے علاوہ وہ کسی سے بھی دنیا کسرا کیسر دنیا کفر مقابلے میں آئے وہ کہیں گے ہم کسی سے نہیں ڈرتے. خالد بن ولید 20 لاکھ کی فوج کے سامنے کہے گا کہ اکیلا جا کر میں ان سے لڑتا ہوں. مجھے رب کعبہ کی قسم ہے رب پر اتنا بھروسہ ہے کہ اللہ مجھے فتح عطا کر دے گا. تو تقویٰ ہوگا، اللہ سے ڈریں گے، باقی کسی سے. دوسری صفت فرمایا، دوسری صفت یہ ہوگی تم منوہ سلوہ کھا کے رب کی نافرمانی کرتے ہو، وہ سارا گھر کا مال دے کر محمد مصطفیٰ کو راضی کریں گے. اور تیسری صفت کے بارے میں فرمایا ان کو اللہ اور اس کے رسول کی بات پر اتنا یقین ہوگا کہ اپنی آنکھوں کے دیکھے پر شک کر لیں گے لیکن محمد مصطفیٰ کی زبان پہ شک نہیں کریں گے. چوتھی صفت فرمائی کہ وہ ان کا قدم وہی ہوگا جہاں میرے محمد کا قدم ہوگا. کہو سبحان اللہ. ما آتاکم الرسول فخذوہ. وہ میرے نبی کے 100% کیا ہوں گے؟ بولو تابعدار ہوں گے. قربان جاؤں میرے نبی نماز میں بھول گئے اور پھر ید الجدین نے بتایا، ید الجدین نے کہا کہ یا رسول اللہ نماز کم ہوگی، بھول گئے. آپ نے فرمایا کچھ نہیں ہوا. صحابہ سے پوچھا یا رسول اللہ ہوا، یہ ٹھیک کہہ رہا ہے. آپ نے دوبارہ نماز پڑھائی. سیدنا ابو بکر صدیق وہ شخص تھے جس نے نبی کی ہر سنت پہ عمل کیا لیکن دور خلافت میں ایک مرتبہ رو رہے تھے. کسی نے پوچھا صدیق تو کیوں رو رہا ہے؟ صدیق نے رو رہا کر کہا میں نے نبی کی ہر سنت پہ عمل کیا. ایک دن اللہ کے نبی نماز میں بھول گئے تھے، 2 رکعتوں پہ سلام پھیرا. میں نے ایسی نماز نہیں پڑھی جس میں میں بھول گیا ہوں. اللہ مجھے بھی ایسی نماز پڑھنے کی، میں جان کر تو سلام نہیں پھیر سکتا. ابو بکر بھی کاش ایسے بھول جاتا جیسے نبی نے 2 رکعتوں پہ سلام پھیری تاکہ نبی کی اس سنت پر بھی ابو بکر صدیق عمل کر لیتا. تو 4 صفات صحابہ کی ہیں، ہمارے اندر ہونی چاہیے نہیں ہونی چاہیے. دعا یہ اللہ تعالیٰ مجھے آپ کے عمل کرنے کی توفیق